شمار قسم کے اب ان اخراجات کو کون کم کرے گا؟ کس لیے اتنا تکلفات میں پڑ جاتے ہو؟ اور پھر اور دکھ کی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ختم فرمائے. ہم بڑے یقین مانیے رشتہ داری کے حق میں ہم بڑے ظالم لوگ، بڑے ظالم لوگ. ہم رشتے نبھاتے نہیں ہیں. ہم رشتوں کی میں کہتا ہوں بےچوری کرتے ہیں، ستیاناش کرتے ہیں رشتوں کی، اور رشتوں کا تقدس کا پامال کرتے ہیں. میں آپ کے سامنے بے شمار مثالیں رکھوں گا محدثین. اس طرح کی رسومات میں پھر 20 سے 25 30 ہزار ایک دن کے لیے بعض لوگ کرائے کا سوٹ لاتے ہیں. یہ جی دلہن سوٹ ہے جی، یہ کرائے کے لیے لاؤ جی. اس کی کیا ضرورت ہے؟ ایمان سے بتاؤ. وہ ہے بھی کسی کا، ہے بھی کسی کا، ہے بھی ایک دن کے لیے، ہے بھی 25,000 کا. اس کا فائدہ کیا؟ یہ چیزیں بھی ہماری شادی کو تباہی اور بربادی کی طرف بے مقصد 20 سے 25,000 ایک دن کی کیوں لگواتے ہو؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ کیا یہ شادیوں کا مقصد ہے؟ کہ یہ شادیاں ہیں کہ انسان بلا وجہ ان تکلفات میں پڑے خدا کے لیے؟ ہماری بیٹی کوئی عام بیٹی نہیں ہے، اس کا تعلق سیدہ فاطمہ کے ساتھ ہے، ان کا تعلق سیدہ عائشہ کے ساتھ ہے، امہات المومنات کے ساتھ ہے. تو لہٰذا ان شادیوں کو آسان کیجیے اور بلا وجہ ہمارے یہ جو تکلفات ہیں، تکلفات خدا کے لیے ان تکلفات کو ختم کیجیے. اگلا مسئلہ ہماری شادیوں میں، یہ مسئلہ جو اگلا ہے یہ بھی بڑا عجیب قسم کا ہے، اور یہ مسئلہ کئی لوگوں کو کئی مزید کام کروانے پر مجبور کرتا ہے. وہ مسئلہ ہے کہ بارات کا، جج کا. اتنے بندوں کو بلاؤ جی، فلاں فلاں جی سارے ججوں نے نچو، اور بابرے مجبوری ہونا ساریاں جانچیاں کی روٹی بھی کرنی پیسی. وہ جتنے جانچی ہیں جن کو دعوت دی ہے، جو برات کے ساتھ آ رہے ہیں ادھر سے جا رہے ہیں، انہیں پوچھا ہوا جی انہوں نے روٹی بھی کرنی. اور ہماری برات کے ساتھ بھی 100 150 بندہ ہوتا. یہ کہاں سے لے لیا نسب؟ یہ کہاں سے لے لیا میں اور آپ نے یہ طریقہ؟ اتنی بڑی بڑی باراتیں اور ہر بندہ اس کو فرض سمجھتا ہے. وہ جی جنہوں نے پوچھا اس آدمی کیسے، اور اس کو اتنی اہمیت اتنی اہمیت اتنی اہمیت. حالانکہ شادی کے لیے کتنے گاؤں کی ضرورت ہے جی؟ 2 گاؤں کی. مختصر ترین بندے ہوں، آسان ترین شادیاں ہوں، معاملات آسانی کی طرف جائیں گے. پتہ ہے یہ بارات کا کنسپٹ کیسے آیا؟ اتنی بڑی بڑی معاملات کہاں سے کہاں پر آگے؟ وہ یوں کہ محدثین کے دور میں صرف تھوڑے سے گھر کے آدمی، لڑکے کے گھر والے لڑکی کے گھر میں جاتے، وہاں سے عزت کے ساتھ اس لڑکی کو لایا جاتا. محدثین کے دور کے بعد جب اگلا دور آیا، اسی طرح معاملات اسی طرح جاری تھے، تو راستے میں ڈاکوؤں نے لوٹنا شروع کر دیا. اب جس لڑکی کی شادی ہوتی راستے میں ڈاکو کھڑے ہوتے تو وہ ڈاکو ان کو لوٹ لیتے، اس لڑکی کے زیورات اتار لیتے. لوگوں نے مشورہ کیا اس طرح کرو، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بلاؤ، بڑی بارات ہو، زیادہ لوگ، تاکہ ہم ڈاکوؤں کے فتنے سے بچ سکیں. اس دور میں ڈاکوؤں سے بچنے کے لیے اس بارات کا آغاز کیا گیا جو آج تلک جاری ہے. اتنے زیادہ لوگ آئیں گے، اتنے کیا ضرورت ہے اتنے زیادہ لوگ؟ آج راستے میں کوئی خطرہ ہے جی؟ کوئی ڈاکو لوگ لے کے جائیں گے؟ کوئی چیز لوٹی جائے گی؟ نہیں. یہ بنا وجہ تکلفات. اللہ کی بتو 5 سے 7 آدمی کافی، بچ جاؤ، رشتہ کر کے لے آؤ. اتنے زیادہ لوگوں کو بلانا، پھر ان کے لیے کھانے کا بندوبست، پھر ان کے لیے صبح کے ٹائم چارپائیاں لگاؤ، پھر لڑکی والوں کے گھر میں چارپائیاں لگاؤ، ان کے بٹھانے کا بندوبست کرو. ضرورت کیا ہے جی؟ یہ بارات ہمیں بڑے بڑے کھانوں پر مجبور کرتی ہے. اس 100 بندے کا کھانا تیار کرنا مجبوری ہے. یہ دعوت ہے، کیا ضرورت ہے اتنے لوگوں کو بلانے کی؟ کیا ضرورت ہے اتنی بڑی بڑی دعوتیں کرنے کی؟ میں کوئی مخالفت نہیں کر رہا دعوت کی، میں اس بارات کی مخالفت کر رہا ہوں جو اتنی زیادہ لے کر جاتے نہیں جانی چاہیے. پھر بعض اوقات جب دور ہو تو لوگ 6 6 7 7 گاڑیاں کرواتے ہیں کہ نہیں کرواتے؟ وہ گاڑیوں کا کرایہ
یہ کیا ضرور ہو جائے چیزوں میں؟ یہ جو بندے ساتھ لے کے جا رہے ہیں یہ کیا کریں گے؟ کیوں لے کے جا رہے ہو؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ کوئی ایک فائدہ مجھے بتاؤ اتنے بڑے لوگوں کو لے کر جانے کا؟ کوئی فائدہ ذرا برابر فائدہ نہیں. تکلفات ہے، نقصان ہے، گاڑیوں کا کرایہ اوپر پڑتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں. اس چیز کو مختصر کرو، اس کو شارٹ کرو، بالکل مختصر، تھوڑے سے بندے جائیں